ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر دلائل توحید کو بیان فرمایا کہ الا خبردار، ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، بے شک جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، للہ وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ لام جو ہے یہ تملیک کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یعنی جو کچھ بھی زمینوں آسمانوں میں ہے سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مملوک ہے، یعنی سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور فرمایا کہ کیونکہ ان کے عقیدہ شرک کا رد مقصود تھا یہاں پر، ان کے عقیدہ توحید، ان کا عقیدہ شرک جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست چوٹ لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک جو ہے وہ ہے نہیں، ہاں جی، فرض کریں کوئی ہو وہ یا تو اس کی جن سے ہوگا یا غیر جن سے ہوگا، ہیں جی، اللہ تعالیٰ کی جن سے ہوگا اللہ تعالیٰ، یا پھر اللہ تعالیٰ کی غیر جن سے ہوگا۔ دونوں طرح ہونے میں خرابی ہے، دونوں طرح ہونے میں عیب ہے، دونوں طرح ہونے میں عیب ہے۔ اس کی جن سے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنس ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، ہیں جی، لم یلد ولم یولد۔ اگر اس کے علاوہ سے ہو، غیر جن سے ہو، تو یہ اس کے لیے عیب ہے، اس کی جن سے ہونا بھی ایک گناہ عیب ہے، ہیں جی، اور اس کی غیر جن سے ہونا یہ تو عیب ہی عیب ہے۔ پھر کوئی بھی کھڑا ہو گئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں شریک ہو جائے اس کا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، میں کہ یہ جن کی پوجا کر رہے ہیں نا، ان کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کو شریک بناتے ہوئے، اللہ کو چھوڑ کر ان کو شریک بناتے ہوئے۔ فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کر رہے ہیں یہ ان کی اتباع کر رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتباع کی حقیقت کھولی، ان یتبعون الا الظن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں یہ صرف گمان کی ہی پیروی کر رہے ہیں۔ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ جب دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی شریک کا وجود نہیں ہے، جب وجود کسی شے کا ہے ہی نہیں تو پھر کس کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے پھرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پھر گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی اور ہو، یعنی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کی نفی فرماتے ہیں کہ میں تو نہیں جانتا، تو وہاں اس چیز کے وجود کا ہی انکار ہوتا ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ چیز ہے ہی نہیں۔ نہ کہ کوئی بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، ممکن ہے کہیں اور ہو، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں یہ فرمایا کہ میں تو نہیں جانتا، مجھے تو علم نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کی نفی نہیں فرما رہا، بلکہ جس چیز کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے میں نہیں جانتا، اس چیز کے وجود کا انکار ہے کہ وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی، وہ چیز نہیں۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہ تو اٹکل پچو لگا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اٹکل پچو لگا رہے ہیں، ایسے تیر چھوڑے جانا اندھیرے میں، کیا نشانہ لگنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کا بھی حساب وہی ہے، ان کا بھی حساب وہی ہے، اسی حساب سے یہ سارا کچھ چلا رہے ہیں۔ تو میں کہ ان کی پورے عقیدہ شرک جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا میں کہ جب ساری کائنات، زمینیں، آسمان، جو کچھ ان دونوں میں موجود ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا مملوک ہے، تو مملوک شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر غلام جو ہے وہ شریک کیسے ہو گیا؟ غلام تو شریک نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 67 میں
رات اور دن کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور اس کو بھی اپنی دلیل توحید کے طور پر بیان فرمایا، دلیل توحید کے طور پر بھی بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن اور رات کا اپنی طرف سے لوگوں پر انعام ہونا بھی ذکر فرمایا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا اپنا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، میں وہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ یہ رات اللہ تعالی نے سکون کے لیے بنائی ہے، نہ کہ زندہ دل لاہور بن کے بندہ رات کو جاگتا رہے اور دن کو جناب وہ سویا رہے۔ زندہ دل کیا کرتے ہیں یہاں لاہور میں؟ رات ساری جاگتے رہتے ہیں، رات کو 11 بجے جناب خواتین مطبخ میں جا رہی ہوتی ہیں، کیا جی کھانا بنانے لگے ہیں، رات کو 11 بجے کھانا پکانے کا کام شروع ہوتا ہے، تو بتائیں پھر کیا کریں گے؟ ہمارے حکیم لوگ جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مغرب سے بھی پہلے بندہ کھانا کھا کے فارغ ہو جائے، کیونکہ رات تو سونے کے لیے ہے، کھانا کھا کے کچھ نہ کچھ تو وقت دیں گے نا آپ نیند سے پہلے۔ 11 بجے کھانا کھائے، 11:30 بجے بستر پہ جناب لیٹے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بیماریاں بہت ہیں جی، طبیعت نہیں صحیح ہوتی۔ طبیعت کیسے صحیح ہونی ہے؟ طبیعت تو پھر خراب ہی رہنی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی، میرے آقا علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے عشاء کے بعد باتیں کرنے سے، عشاء کے بعد باتیں کرنے سے حضور نے منع کیا ہے، اور سخت ناپسند جانتے تھے آقا علیہ السلام، الا یہ کہ وہ باتیں جو ہیں وہ دین متین کی ہوں، دین متین کے غلبے کی ہوں، دین متین میں تفہیم کے لیے ہوں، یعنی دین سمجھانے کے لیے باتیں ہوں، اگلا سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہو۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رات عشاء کے بعد، تو انہوں نے السلام علیکم وعلیکم السلام، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابو موسیٰ کیسے آیا اس وقت؟ انہوں نے کہا جی کچھ باتیں کرنے ہیں۔ میں کو ٹائم بھی ہے باتیں کرنے کا، یہ کون سا وقت ہے باتیں کرنے کا؟ انہوں نے کہا جی کچھ حضور کے دین کی باتیں کرنی ہے، حضور کے دین کی باتیں کرنی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، میں پھر بیٹھیں حضور کے دین کی باتیں کرنے کے لیے، رات بھی ہماری حاضر ہے جی۔ تو اندازہ لگائیں یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت مجد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے سختی کے ساتھ پابند تھے، عشاء کے بعد کسی کو نہیں ملتے تھے، فرض پڑھے اور وہ گئے اپنے گھر، نماز پڑھی، باقی نماز بھی گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، عشاء کے بعد ملاقات نہیں کسی سے بھی، لیکن ہمارے ہاں تو ملاقاتیں شروع ہی رات کو ہوتی ہیں، ہے یا نہیں؟ اچھا، کئی دوست جو ہے نا وہ مدینہ شریف سے آتے ہیں، رشتہ دار ہیں مدینہ شریف میں، وہاں بھی روٹین یہی ہے کہ رات کو ساری رات جاگتے ہیں، دن کو سارا دن سوئے رہتے ہیں۔ پھر وہ جب یہاں آتے ہیں پاکستان، اب ان کی عادت بنی ہوتی ہے رات جاگنے کی، دن کو سونے کی، یہاں جب آتے ہیں تو رات کو جاگتے رہتے ہیں، دن کے وقت مہمان تشریف لے آتے ہیں ان کو ملنے کے لیے، پھر کہتے ہیں جی رات کو ہم نہیں سوتے، دن کو یہ نہیں سونے دیتے۔ تو میں نے کہا کس نے کہا ہے آپ اپنا مزاج خراب کریں؟ اونٹوں کے ساتھ یاری لگائیں تو پھر دروازہ تو کم از کم اونچا رکھیں، پاکستان آ رہے ہیں تو پھر کم از کم طبیعت تو ویسی بنائیں نا آپ، یہ نہیں کہ بندہ آئے بیچارہ ملنے کے لیے اٹھتے بکھی پڑ جائے اس کے۔ کئیوں کو پھر یہ کہنا کہ ہمیں تو بخار ہے بھئی ابھی ملنے نہ آنا، ہم خود ہی آ رہے ہیں ملنے کے لیے، اور رات کے وقت ان کے سونے کا ٹائم ہو، یہ حضرت صاحب پہنچے ہوئے ہیں ملنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے گاؤں دیہات کی زندگی تو آج بھی الحمدللہ بہت فرق ہے۔ 2-4 بوڑھے کھوسٹ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے نا اڈے پہ وہاں پہ BBC سن رہے ہوتے ہیں۔ اب تو خیر BBC بھی کام آگے چلا گیا ہے، اپنی BBC جیب میں ہے ان کے، جب نکالتے ہیں سن لیتے ہیں۔ بہرحال پہلے جو ہے نا وہ ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، سچی بات ہے کہ لوگ جو ہے نا عشاء کے بعد دروازے بند اور وہ جناب گئے، نماز پڑھی اور غائب، بندے دکھائی نہیں دیتے تھے، اکیلے چوکیدار ہی ہوتے تھے باہر جو گھوم رہے ہوتے تھے۔ لیکن اب تو خیر وہاں پہ بھی تبدیلی آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے لوگوں کو جو ہے نا وہ جس راستے پہ چل رہے تھے نا اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رات کو بنایا تمہارے سکون کے لیے، رات تمہارے سکون کے لیے بنائی ہے ہم نے، ہاں جی، والنہار مبصرا، اور دن تمہیں دکھانے کے لیے بنایا ہے۔ ہاں، دن تمہارے دکھانے کے لیے، مطلب تمہارے کام کی چیزیں تمہیں دکھتی رہیں، جو بھی تمہاری ضرورت کی چیزیں وہ تمہیں دکھتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل فرمایا ہے، سچی بات ہے۔ یہ جو رات کے وقت جو باپڑے کی لائٹیں چلاتے ہیں، ایک بندہ کہنے لگا جی پہلے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، جب سے بجلی کے بل مہنگے ہوئے ہیں تب سے بجلی کے بل سے مہنگا ڈر لگتا ہے مجھے، تب سے بجلی سے ڈر لگتا ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کرے نہ ہی آئے ابھی۔ تو یہ جو حساب بنا ہے نا ہمارے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرمایا یار، سچی بات ہے۔
کہ رات کے وقت تھوڑی دیر لائٹیں جلتی ہیں تو پھر جب وہ بل دیتے ہیں تو پھر 14 طبق روشن ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے. لیکن قربان جائیں یار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے وقت ایسا روشنی کا انتظام فرمایا ہے ہیں جی، بغیر بل کے، بغیر 1 روپے کے. ہیں یار بتائیں، جو خالق اور مالک بغیر 1 روپے کے اتنا سارا کرم فرما رہا ہے، اگر پاکستان کے اندر اس کا دین ہی آ جائے تو یہ بجلی سستی نہیں ہوگی؟ ماں مر گئی ہے اس کی بجلی سستی نہ ہو یار. ہیں اس کے قرآن کو اگر اپنا لیا جائے، اس کے قرآن کی جو ہے نا وہ نوکری کر لی جائے، اس کے قرآن کی خدمت کے لیے بندہ کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو خادم بنا لے رب کے قرآن کا، وہ کہے مولا جو تیرا حکم ہوگا میں ویسے ہی کروں گا. تو نے حکم دیا ہے مجھے سود ختم کرنے کا، آج میں سود ختم کر رہا ہوں. تو نے مجھے حکم دیا ہے بے حیائی فحاشی ختم کرنے کا، میں آج سے پاکستان میں جتنے بھی اس طرح کے جناب مقامات ہیں بے حیائی پھیلانے کے، فحاشی پھیلانے کے، وہ ٹک ٹاک ہو، وہ جو بھی شے ہو، سارے بند کر رہا ہوں. مولا تیرے بندے جو ہے نا وہ صرف تیری بارگاہ میں جھکاؤں گا میں بس. ہمارے حکمران آج اعلان کر دیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنا کرم فرماتا ہے. لیکن ہمارا اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں وہ جو اگلے دن میں نے آج سنا دیا، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، تمہیں کہتا ہے بے یہی کہ کچھ کام کر لو ترقی کر جاؤ گے. ہے یہ نہیں؟ شیطان تمہیں بے یہی سے شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے، وہ غریب مر جاؤ گے، بھوکے ہو جاؤ گے، اور بیٹی کو تھوڑا سا ناچ لینے دو، ناچ لینے دو، کچھ نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. اور ابا بھی بڑے فخر کے ساتھ بیٹھا کہہ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میری بیٹی جو ہے نا اس کو 10 لاکھ بندے لائک کرتے ہیں. میں نے کہا یہ ویسے ڈوب کے مرنے کا مقام تھا. لائک کرنا مطلب کو بندہ کوئی جا کے کسی غیرت والے کو کہہ دے نا جی اب مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، تو بتائیں وہ مر نہیں جائے گا غیرت کی وجہ سے، یا اسے مار دے گا؟ لیکن یہ ایسے گھٹیا لوگ ہیں اور یہ اپنے منہ سے بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. خدا تعالیٰ شرم دے ان کو. پاکستان کا پنجاب کا ایک وزیر تھا، وہ مشہور تھا اپنی مونچھوں کی وجہ سے. وہ خود کہتا جی میری بیٹی ڈانس کرتی ہے، میں تو بڑا اسے انجوائے کرتا ہوں. میں نے کہا جہاں پہ حال یہ ہو جائے وہاں پہ پھر غیرت کی بات کرنا وہ بھی بڑی، یعنی غیرت کی بات کرنے کو لوگ بغیرتی سمجھتے ہیں اور بغیرتی کرنے کو لوگ غیرت سمجھتے ہیں. آپ کبھی جا کے دیکھ لیں کسی گھر کے اندر 5-7 بندے بیٹھے ہوئے ہوں، نوجوان بیٹیاں بھی بیٹھی ہوں، سارے فلم دیکھ رہے ہوں، تو اب یہ کام کون سا غیرت والا ہے؟ نوجوان بیٹی بھی بیٹھی ہے، اب بھی بیٹھا منہ کالا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے فلم. تو اچھا اس میں جو مقامات دکھاتے ہیں، مناظر دکھاتے ہیں دوسرے ایک دوسرے کی لڑکی اٹھا کے بھاگنے کے، تو بعد میں وہی کچھ گھر میں ہوتا ہے، وہی کچھ بچے کرتے ہیں. پھر وہ ایک سکھ تھا تو اس کی بیٹی جو ہے نا وہ ایسے بیٹھی کہہ رہی تھی، ایک دن کہنے لگی ابا ہم گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا 5. اس نے کہا ممکن ہے آپ کے گھر میں 4 بندے رہ جائیں، ایک بندہ آپ کا غائب ہو جائے اچانک کچھ ہی دنوں میں. کچھ دنوں بعد وہ بھاگ گئی، وہ پتہ چلا بھی بیٹی جو ہے نا وہ غائب ہے. اس نے کہا وہ تو باقی ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جو ہے نا اپنے گرو کو کہنے لگا اس کی کرپا بہت تھی اس پہ، جی غیب جانتی تھی تھوڑا تھوڑا. اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک بندہ کم ہو جائے گا، وہ دیکھو کم ہو گئے. یعنی بجائے اس کی غیرت کھانے کے وہ اس کی ولایت کا قائل ہو گیا وہ. تو یہ جو مناظر دیکھتے ہیں پھر وہی کچھ بچے سیکھتے ہیں آگے. چوری کرنے کے مناظر دکھائیں گے بچے چوری سیکھیں گے، ٹھگی کرنے کے، ہیرا پھیری کرنے کے مناظر دکھائیں گے بچے وہی سیکھیں گے. بچے تو سیکھتے ہیں بھائی، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ 60,000 روپیہ، لاکھ روپے کا جناب ٹی وی رکھا ہوا گھر میں جھوٹ سننے کے لیے، اور مولوی امام ان کو چاہیے، امام جعفر صادق جیسا. ایک جگہ ایک مولوی صاحب کہنے لگے نا جی ہمارے امام نے جھوٹ بولا ہے. تو میں نے کہا آپ کے گھر میں ٹی وی ہے؟ کہنے لگا ہے. تو میں نے کہا آپ رات دن بیٹھ کے جھوٹ سنتے ہیں. مولوی بیچارے نے ایک بول دیا تو آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ جی آپ جھوٹ سننے کی مشین رکھیں گھر میں، جھوٹ سنیں وہاں پہ، اور آپ کو امام چاہیے، امام محمد باقر کا بیٹا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جیسے آپ ہوں گے ویسا آپ کو امام میسر آئے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا ہم نے رات بنائی تمہارے سکون کے لیے اور دن بنایا تمہارے دکھانے کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے. جی ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں رات میں اور دن میں تمہارے لیے اس قوم کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو قوم سننے والی ہے. جو قوم یہاں سننے سے مراد یہ نہیں کہ جس کو آواز آتی ہے سنائی دیتا ہے بہرا نہیں ہے، یہاں سننے سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سننے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ قوم جو ہے جو اپنے اندر ہدایت کو سمونے کی صلاحیت رکھتی ہے.
ہدایت کو سمونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ان کانوں سے سننے والی بات نہیں ہے، دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ جو قوم دل کی بات، کیونکہ بات جو ہے نا وہ بات دل میں پہنچے تو ہی اثر کرتی ہے نا۔ زبان سے نکلی بات جو دل سے نہ نکلی ہو وہ تو کان تک رہتی ہے، ہاں جی، دل سے نکلی بات وہ دل میں اترتی ہے، ہیں از دل خیزد بر دل ریزد، کہتے ہیں دل سے نکلی بات جو ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے، از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے نکلی بات جو ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا حریم نور سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئے تو وحی جو ہے وہ پھر دل پر اثر کرتی ہے، الا یہ کہ بندہ خود جو ہے اپنے اندر ہدایت پانے کے جتنے بھی ذرائع تھے، اسباب تھے، ان سب کو تباہ کر چکا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی اس پر اثر نہیں کرتا، یہ پکی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ جیسے یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مکے کے مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ هو الغنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی بات ہے ایسا جواب دیا ان کو، لاجواب کر دیا پوری کائنات کے لوگوں کو۔ هو الغنی اکیلا صرف اس تناظر میں هو الغنی کو بندہ پڑھ لے، اس کو سمجھ لے تو دنیا میں مر تو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت ہے۔ بات کو میں کھولتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ انسان اولاد کیوں چاہتا ہے؟ جتنے بھی مفادات اس کے پیش نظر ہوتے ہیں ان سب میں اس کی احتیاج ہے، ان سب میں اس کی محتاج ہونا ہے بندے کا۔ انسان اولاد چاہتا ہی اس لیے ہے، کس لیے اولاد چاہتا ہے؟ میری اگر اولاد نہ ہوئی تو میری جائیداد کا مالک کون بنے گا؟ میری اولاد پرائے لے جائیں گے، احتیاج ہے یا نہیں؟ میں کل کو بوڑھا ہو جاؤں گا، میرا خیال کون کرے گا؟ احتیاج ہے یا نہیں؟ ہاں جی، میرے بچے ہوں کل کو جناب میرے جو ہے نا وہ بازو بن کے میرے ساتھ کھڑے ہوں میرے مدد کے لیے، میرے تعاون کے لیے، کیا ہوا؟ احتیاج ہوا۔ کیا ہوا؟ احتیاج ہوا۔ جتنے بھی فائدے اولاد کے سامنے رکھے جائیں، جتنے بھی اولاد کے ہونے کے فوائد جو ہیں بندہ غور کرتا جائے، یہ بھی فائدہ یہ بھی فائدہ ہے، ہر ایک فائدے کے اندر احتیاج چھپی ہوگی۔ کیا چھپا ہوگا؟ احتیاج چھپا ہوگا، محتاجی چھپی ہوگی۔ بتائیں یار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں اولاد اس لیے چاہیے کہ تاکہ ہمارا کاروبار سنبھالیں مرنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند کا موت کہاں نہیں ہے، اسے تو نیند نہیں آتی ہے، وہ تو نیند سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے۔ وہ نیند کہاں نہیں ہے، اسے تو اونگ نہیں آتی، وہ سنا بھی اس کے قریب، لا تاخذہ سنہ، اس کو تو اونگ تک نہیں آتی، نیند کہاں آنی ہے؟ جب اونگ اور نیند نہیں آتی تو موت کہاں آنی ہے؟ تو اسے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات عالم کا نظام چلانے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارا بوڑھاپے میں کوئی سہارا بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بھی حاجت نہیں ہے۔ جی، جتنی چیزیں اولاد کے ہونے کے فوائد آپ جتنا بھی سوچتے جائیں گے ان کے پیچھے آپ کو احتیاج دکھائی دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر هو الغنی، وہ تو ہے ہی غنی ہیں، نہ اس نے بوڑھے ہونا، نہ اس نے فوت ہونا، نہ اسے کہ اپنے کاروبار عالم کو چلانے کے لیے کسی کی حاجت ہے، وہ تو خود چلائے جا رہا ہے۔ انسان ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ جو میرے بیٹے ہوں، میرے بیٹے میرا کاروبار سنبھالیں، میرے ساتھ کھڑے ہو کاروبار کریں، بجائے اس کہ میں نوکر رکھوں، میرا اپنا بیٹا ہوگا میرے ساتھ کام کرے گا، پہلے تو گڑبڑ نہیں کرے گا بھی صحیح تو چلو گھر میں ہی پھینکے گا، باہر تو نہیں پھینکے گا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی شے کی حاجت ہی کوئی نہیں، هو الغنی، وہ تو غنی ہے۔ کتنی بڑی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، کیسے لاجواب کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ میں کہ اولاد کے ہونے سے، اولاد کے وجود سے، اولاد کے حاصل کرنے سے جو مفادات تمہارے پیش نظر ہیں جتنے بھی ہوں، اس کے علاوہ اور بھی جتنے مفادات ہوں، ہر ایک میں احتیاج ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو هو الغنی، وہ تو غنی ہے، اسے تو حاجت ہی نہیں کسی شے کی۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان جتنے مفادات انسان اپنی اولاد کے ہونے میں پیش نظر رکھتا ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی اللہ کے لیے ثابت کرے تو بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے هو الغنی، وہ غنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ غنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں
میں لہو ما فی السماوات والارض، دوبارہ پھر جناب اسی طرز پر جواب دیا، میں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں وہ ہے ہی سارا اسی کا، وہ سارا ہے اسی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ما ان عندکم من سلطان بہذا، اللہ تعالیٰ نے ما تم جو کہہ رہے ہو نا کہ جبریل حضرت ملائکہ کرام علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ما ان عندکم من سلطان بہذا، اللہ تعالیٰ میں اس پر تمہارے پاس دلیل تو کوئی ہے نہیں، ان میں مارے جا رہے ہو ہیں، کون سی دلیل ہے تمہارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ سبح الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرو گے تو کیسے ثابت کرو گے؟ اولاد ہوگی بھی صحیح تو زمین و آسمانوں میں ہوگی، اور زمین آسمان سارے اور ان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ملکیت جو ہے وہ مملوک ہوتی ہے، اور مملوک جو ہے وہ اولاد نہیں ہوتی، اولاد جو ہے وہ مملوک نہیں ہوتی۔ کیسا لاجواب کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد ما تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اوے تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہو جن کو تمہیں خود پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے بات کھلی ہے، تو ان کا جاہل ہونا ثابت ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ان کا جاہل ہونا بالکل یہاں ہو گیا ہے، میں کیسے جاہل لوگو، تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہیں۔ اولاد بندہ جو ہے نا اپنے احتیاط کے مفاد کے پیش نظر رکھتا ہے، اور مفاد جو ہے بغیر احتیاط کے ہوتا کوئی نہیں۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ والی باتیں کر رہے ہو، اولاد ثابت کر رہے ہو، الغنی وہ تو غنی ہے بھائی، ہیں بتائیں یار، صرف ایک جملے سے هو الغنی وہ غنی ہے، کیسے ان کے یہودیوں کے عقیدے کے پرخچے اڑ گیا، نصرانیوں کا عقیدہ تار تار ہو گیا، اور مشرکین کا عقیدہ بنات جو ہے وہ سارے کا سارا ایسے سمجھے ہوا منصورہ ہو گیا، یار کچھ نہیں بچا ان کا، هو الغنی وہ تو غنی ہے بھائی۔ بیٹی بھی بندہ رکھتا ہے تو کیوں رکھتا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں وفادار ہوتی ہیں، بیٹی خدمت گزار ہوتی ہے، اور بیٹے بھی جناب بندے کے بازو بن کے رہتے ہیں، تو یہ تو احتیاج ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ نے میں هو الغنی، اسے تو احتیاج ہے ہی کوئی، وہ تو غنی ہے بھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اللہ تعالیٰ نے حبیب آپ فرما دیں بے شک وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہیں۔ وہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کریں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہیں، اللہ فرماتا ہے کامیاب کوئی نہیں، کامیاب۔ مزے کی بات دیکھیں، بات کو کھولا نہیں گیا، یہاں پہ جواب وہی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کامیاب نہیں ہے، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے دیکھو جی گاڑیاں کوٹھیاں بنگلے ان کے پاس، سائنس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہیں جی، آسمان پہ یہ چاند پہ یہ چڑھ گئے ہیں، ہیں جی، اور چاند پہ جناب وہ مشرکین بھی چڑھ گئے ہیں، اور یہودی نصرانی بھی چڑھ گئے ہیں، اور جناب سارا کچھ ان کے پاس ہے، سہولتیں آسانیاں بم ٹیکنالوجی ہر چیز ان کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے کامیاب ہی کوئی نہیں ہیں۔ یہ بے دین لوگ ان کو کامیاب سمجھتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے جواب دیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے میں تم کامیابی کہہ رہے ہو، متاع فی الدنیا، جو کچھ ان کے پاس ہے یہ تو صرف استعمال کی شے ہے۔ جیسے ٹیشو ہے نا، بندہ کھانا کھایا اور ٹیشو سے ہاتھ پونچھے اور وہ گیا ٹیشو کو سنبھال کے رکھتا ہے، ٹیشو اٹھا کے چھاپر بھر کے لا رہا ہو شادی کے بعد، ہوٹل میں جائے اور مولانا فیضان کے ہوٹل پہ روٹی کھا کے بعد میں ٹیشو ہاتھ صاف کیے ہوئے جناب کیبن سے نکال کے باہر لا رہا ہو، ہوتا ہے کبھی ایسا؟ باسکٹ سے نکالتے ہیں ٹیشو، اس کو تو پھینک دیا گیا، ابھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کی مثال جو ہے نا قیامت کی زندگی کے مقابلے میں یہ ٹیشو والی ہے، ٹیشو والی ہے۔ تو بتائیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کامیاب نہ کہنا، جو کچھ ان کے پاس ہے متاع فی الدنیا، یہ پھر دنیا میں صرف استعمال کی شے ہے، جی ٹیشو ہے استعمال کیا وہ گیا، میں حقیقت میں رہنے والی شے جو ہے وہ تو قیامت میں اللہ تعالیٰ نے جو آخرت پیدا فرمائی ہے وہ ہے تمہارا۔ تو پھر کامیاب کون ہوا؟ مومن ہوا۔ چاہے مومن کے پاس ایٹم نہیں ہے، چاہے مومن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مومن خالی ہاتھ ہے، مومن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اس کے پاس، ہاں جی کامیاب کون ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی کامیاب ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نصرانی کامیاب ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے غزہ کے مسلمان کامیاب ہیں، غزہ کے مسلمان کامیاب، غزہ والے رفح والے کامیاب ہیں، وہ جو شہید ہو رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہی کامیاب ہیں، اللہ کے دین کے لیے کھڑے تو ہوئے ہیں، کامیاب وہ ہیں، یہ کامیاب نہیں ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جب میں یہ غور کر رہا تھا نا قسم خدا کی بڑا مزہ آیا مجھے یار، دیکھیں کیسے لطیف انداز سے اللہ نے جواب دیا ہے۔ میں کسی کے ذہن میں آ جائے جی یہودی تو آگے پہنچ گیا، نصرانی آگے پہنچ گئے، آگے کہتے ہیں نا جی مولوی کو، اور ایک بزرگ تھے ان کو آگے بندہ کہنے لگا جی آپ بخاری پڑھ رہے ہیں، انگریز چاند پہ پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، انہوں نے کہا بیٹا آپ بخاری پڑھ لیتے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں۔
اس نے کہا جی آپ چاند پہ گئے ہیں؟ اس نے کہا حضور نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر بکواس کرنا سے رہ گئے؟ اس نے کہا انگریز چاند پہ پہنچ گیا، میں بخاری پڑھ چکا ہوں، تجھے باندرا کچھ بھی نہیں آتا ہے، بدتمیز انسان۔ یہ لبرل یہی کرتے ہیں، یہاں پہ ایسے ہی بکواس کر رہے ہوں گے، او جیسے کوئی بندہ باہر سے کوئی پھل لے رہا ہو نا تو گزرتے ہوئے ایسے کہہ دیں گے یار کیڑے ہیں ذرا دھیان سے لینا، ہیں بھی لینے والا وہ ہے دینے والا وہ ہے، کیڑے تجھے دکھائی دے رہے ہیں، دماغ خراب ہے تیرا بھی۔ تو یہ جو ذہنیت ہے لوگوں کی، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایسے مولویوں کو طنز کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں ایک بزرگ اور تھے، ان سے کہ بندے نے اسی طرح کہا، اس نے کہا جی آپ بخاری پڑھ رہے ہیں، انگریز تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا یار انگریز جتنا مرضی پہنچ جائے، چاند پہ پہنچ جائے، وہ مخلوق تک ہی پہنچا ہے، لیکن میں نے بخاری پڑھی ہے، بخاری نے مجھے خلق تک پہنچا دیا، بخاری نے مجھے خلق تک پہنچا دیا، انگریز وہاں پہنچ گیا، تو باندر یہیں رہ گیا ہیں۔ یہ باندر میں ان کی گالی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ذہن میرے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے، ڈاروینی نظریہ ہے ان کا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جی جو ہیں وہ باندر سے کنورٹ ہو کے ادھر آئے ہیں، باندر سے کنورٹ ہو کے ادھر آئے ہیں، تو لہٰذا یہ کس کے بچے ہیں؟ باندر کے بچے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ہمارا سلسلہ نسب اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ہمارے ابا جی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پورے نسب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ باندر کی اولاد ہیں۔ وہ ایک اس طرح کا ایک پروفیسر تھا، اس نے کالج میں پڑھایا سبق کہ ہم باندر کے بچے ہیں، تو اس کا بچہ جو ہے نا وہ لڑکا وہ بھی پڑھتا تھا، اس نے بھی لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اس نے کہا جی ہمارے ابا دادا جو ہیں یہ باندر کے بچے ہیں۔ وہ لڑکے کوئی مانے ہی نہ، اس نے کہا بھی آپ باندر کے ہو سکتے ہیں، ہم تو نہیں ہو سکتے۔ وہ جب واپس آیا تو ابے کو کہنے لگا ڈیڈ میں جس کو بھی بتاتا ہوں ہم باندر کے بچے ہیں تو کوئی مانتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا بچے لوگ میرے شاگرد تھوڑی ہیں، آپ مانتے ہیں؟ اس نے کہا ابا میں مانتا ہوں آپ باندر کے بچے ہیں۔ اس نے کہا ابا ٹھیک ہے بیٹے آپ تو مانو نا کم از کم۔ اب اس پاگل کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اپنے بیٹے سے کیا کروا رہا ہوں، اپنی نسل خراب کروا رہا ہوں، ہیں؟ سچی بات ہے یار، قسم خدا کی کوئی بندہ جو ہے نا اپنے آباء و اجداد کے متعلق کوئی عیب والی بات سننا برداشت نہیں کرتا، اور یہ کیسے گھٹیا اور کمینے لوگ ہیں، خدا تعالیٰ ان کو خراب کرے، اپنے آپ کو باندر کی اولاد کہہ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے ان انسانوں کو نبی کی اولاد بنایا ہے، آدم کی اولاد بنایا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم باندر کے بچے ہیں، ذلیل ہوئے ہی نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے یار جب بندہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے دور ہو جائے نا تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے اس کی، اور جتنا جتنا بندہ وحی کے قریب آتا جائے گا اتنا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عقل کی نور کو بڑھاتا جائے گا، ہاں عقل کی نور کو بڑھاتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں فرمایا کہ متاع فی الدنیا، میں یہ تو دنیا میں تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر یہ جو کامیاب بنے پھرتے ہیں نا دنیا میں ہیں، آج مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک بندہ مجھے 2-3 دن پہلے تو کوئی بل گیٹ ہے ان کا کنجر ہیں، بل گیٹ کیا کہتے ہیں اس کو، جی بل گیٹ، وہ بل گیٹ جو ہے ان کا حرام گیٹ، اس کی مجھے تصویر بھیج کے ساتھ اس کی کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی، کہتے ہیں اس کو بلایا گیا ایک جگہ لیکچر دینے کے لیے تو اس نے کامیابی کے اصول بتائے۔ میں نے کہا بے شرم و حیا کو ہاتھ لگاؤ یار، تمہیں شرم نہیں آئی؟ حیا کے اصول بتانے کے لیے بل گیٹ خبیث نہیں آیا، حیا کے اور ہدایت کے کامیابی کے اصول بتانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، بس اس کے علاوہ ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں مادیت پرست لوگ جو ہیں ان کی نگاہ میں یہی کامیاب ہیں، ان کی نگاہ میں یہی کامیاب ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے جن کے دل مملوء ہیں، جن کے دل بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، ان کے دل میں پھٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا ہوا بابا فرید وہی کامیاب ہے، بابا فرید کامیاب ہے۔ آج وہ کیولری گراؤنڈ میں سارے پڑے ہوئے ہیں، آپ وزیر مشیروں کو جا کے قبرستانوں میں جا کے ڈھونڈیں، اسی میانی قبرستان میں کتنے سارے وزیر پڑے ہوئے ہیں ایسے جناب کوئی نام تک نہیں جانتا یار، وہاں پہ جا کے دیکھیں حضرت سیدنا طاہر بندگی سرکار رحمہ اللہ کو جناب، وہاں پہ جا کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا عظیم بزرگ ہے وہ ہیں، حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے استاد ہیں۔ ایک بار مجدد پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اپنے بچوں کو فرمانے لگے، یار میں نے دیکھا ہے تیرا استاد جو ہے نا، میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے تمہارا استاد جو ہے نا ملا طاہر، یہ دنیا سے جاتے ہوئے سعادت کی موت سے نہیں جائے گا۔ بچے تھے تو ابا کے پاؤں پڑ گئے، انہوں نے کہا ابا حضور ہمارے استاد ہیں، تو دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت یوں ظاہر ہوئی، آپ نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر اس کا نام بدبختوں سے نکال کے نیک بختوں میں ڈال دیا ہے۔ سچی بات ہے، کبھی آپ جائیں نا ادھر میانی صاحب دربار مزار قبرستان میں اور حضرت طاہر بندگی سرکار کے مزار شریف پہ جائیں، آپ کو وہ روحانیت ملے گی، آپ کا دل جو ہے نا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف کھینچے گا آپ کا دل۔ یہ مینار ہیں روشنی کے، یہ ہدایت کے مینار ہیں۔ اور آپ ہدایت چاہتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں تو ان کے پاس جائیں۔ آپ کن کے پاس جا رہے ہیں؟ بل گیٹ کون ہوتا ہے؟ بل گیٹ۔ میں نے کہا تو بھی اسی طرح کا بلا گیٹ ہے، اور کیا ہے بتا۔ سچی بات ہے، قوم کا دماغ خراب ہو گیا، ہم نے حق اور باطل کا معیار ہی چھوڑ دیا ہے، ہم نے باطل کو حق سمجھ لیا، جس کے پاس پیسے ہوں اسی کو ہم نے حق سمجھ لی ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم الینا مرجعہم، ان کی ساری کامیابی سمیت، اپنی کامیابی جس کو یہ کامیابی کہہ رہے ہیں اس سمیت فرمایا مرجعہم الینا مرجعہم، پھر ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اللہ تعالیٰ نے پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے بما کانوا یکفرون، بدلہ اس کا جو یہ کفر کرتے تھے، بدلہ اس کا جو یہ کفر کرتے تھے۔ کفر کی وجہ سے ساری کامیابی گئی ان کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔